السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 24. رات کے اندھیرے میں حویلی کی تمام بتیاں روشن تھیں. لان میں کرسیاں رکھی تھیں جن میں سے ایک پہ بشر حاکم بیٹھا تھا. ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور سامنے بیٹھی عروج کو بولتے ہوئے سن رہا تھا. سن کیا رہا تھا، برداشت کر رہا تھا اور اپنے گناہ بڑھوا رہا تھا. ماشاء اللہ سے غیبت کرنے میں عروج کا کوئی ثانی کہاں تھا. اسی پل ستون کی اوٹ سے زینیاں حاکم آتی دکھائی دی. سیاہ جوڑے کے اوپر مٹیالے رنگ کی شال اوڑھے، شہد رنگ بالوں کو سادہ سی چٹیاں میں باندھ رکھا تھا. ان کے قریب آ کر چائے کے کپ سے بھری ٹرے میز پر رکھی اور خود کرسی پر آ کر بیٹھی. عروج نے ایک سخت نظر اس پہ ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی. زینیا نے بے تحاشا حیرت کے ساتھ اسے جاتے دیکھا تھا. اسے کیا ہوا ہے؟ چھوڑ دو، پاگل ہے، دورے پڑتے رہتے ہیں. بشر نے بات ہوا میں اڑائی. آگے بڑھ کر اپنا کپ اٹھا لیا. صاف صاف بتاؤ ادا، کیا ہوا ہے اسے؟ میری تو بات بھی نہیں ہوئی. وہ اب بھی حیرت زدہ تھی. بشر نے گہری سانس لی. تمہیں یہاں آئے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں اور بالاج نے تمہیں ایک بھی کال نہیں کی. اس کی اماں تمہارے اور کونج کے ساتھ ایک بار بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکی. فوتگی والا گھر ہے بشر، تم کن پروٹوکولز کی بات کر رہے ہو؟ زینیا نے اس کی بات کاٹی. بشر آگے کو ہوا، زینیا کی آنکھوں میں دیکھا. میں تو کوئی پروٹوکول نہیں بھولا. دن میں 3 سے 4 بار بیٹھک سے آ کر عروج کا حال پوچھا ہے. اماں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی ہیں، کونج اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے. مرے ہوں کے ساتھ زندہ لوگ دفنائے نہیں جاتے. مجھے اب یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ زینیا تحمل سے بولی. بشر نے چائے کا گھونٹ لیا اور کندھے اچکائے. میں مرد ہوں اور مرد مردوں سے بات کرتے ہیں، میں کیوں عروج سے کچھ کہوں گا؟ معصوم بشر نے آنکھیں گھمائیں. ہاں بس بالاج کو ایک کال کی تھی کہ انسان کا بچہ بن جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں بھی اس کی بہن سے بات کرنا بھول جاؤں اور اپنے سسرالیوں کو عزت دینا بھول جاؤں. بشر، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زینیا کو بے بسی بھرا غصہ آنے لگا. کیا سوچتا ہوگا بالاج کہ زینیا حاکم اس کا جوگ لے کر بیٹھی ہے، جبھی تو اس کا بھائی کالز کر کر کے کہہ رہا ہے اس کی بہن سے بات کی جائے. مجھے جو صحیح لگے گا زینی میں وہ کروں گا. یہ شادی میرا گھر بسانے کو نہیں کی تھی، میں نے یہ شادی ابا کی مرضی سے کی تھی. جب میں نبھا رہا ہوں تو میں چاہوں گا اس شادی سے جڑے تمام لوگ اسے نبھائیں. رسان سے سمجھایا. زینیا کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم میرے شوہر پہ زبردستی کرو گے؟ تم اس سے جا جا کر کہو گے کہ مجھ سے محبت کر لے تاکہ ہماری شادی اچھی گزرے؟ از دیٹ واٹ یو وانٹ؟ وہ تندہی سے بولی. دل میں جھکڑ چلنے لگے تھے. بشر نے ٹھہر کر اسے دیکھا. کیا تم دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو زینی، میں تمہارا بھائی ہوں. وہ فکر مند لگتا تھا. زینیا کی آنکھیں بھرنے لگیں. بشر کے سامنے وہ کمزور پڑ جاتی تھی، لیکن اسے بتانے کے لیے جو ہمت درکار تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی. مجھے یہاں سے جانا ہے. ابا کہتے ہیں ہم گوادر جائیں گے، لیکن میں یہاں سے سیدھا اسلام آباد جانا چاہتی ہوں. اس نے کئی دنوں کی دل میں رکھی بات کہہ ڈالی. سب عورتیں مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں، ایسے جیسے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. عبداللہ جا کر بھی نہیں گیا، ایک قرض بن کر میرے ساتھ چمٹ گیا ہے. مجھے یہاں سے بھیجو بشر. ابھی بشر کچھ کہتا کہ اپنی دائیں طرف سے آتی شیزل کو دیکھ کر چپ ہو گیا. وہ دائیں طرف رکھی کرسی پر آ کر بیٹھی. دور کھڑکی میں کھڑی عروج نے اسے بیٹھتے دیکھا. اس کے بدن میں شرارے دوڑ گئے. کمال ہے، مہمانوں کو روکھے منہ پوچھا بھی نہیں اور میزبان چائے پی رہے ہیں. اس نے بشر کے ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھ کر کہا. آپ چائے پینا چاہیں گی؟ آکورڈ ماحول میں بشر نے خوشگوار پیشکش کی. میں چائے نہیں پیتی بشر صاحب. زینیا کو اس کی اداکاری پہ تپ چڑھی. کوئی بات نہیں، آپ کے لیے کافی بنوا لیتے ہیں، میں جا کر کہہ آتا ہوں. وہ اٹھنے لگا جب شیزل نے منع کر دیا. آپ اپنی چائے پئیں، میری کافی کی فکر بعد میں کریں گے. وہ نظریں اس کے چہرے پر جما کر بولی. بشر سرخ پڑ رہا تھا. اچھا نہیں لگتا اس طرح ہم چائے پئیں اور مہمان یوں ہی بیٹھے رہیں. بشر بس اٹھنا چاہتا تھا. شیزل نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں. لیکن آپ تو بہت مزے سے چائے پی رہے تھے، مہمانوں کا خیال کیے بغیر.
बशर ने मदद तलब नजरों से जीनिया को देखा। उसके कानों से धुआं निकल रहा था। उसी पल उरूज तन फन करती उनके सर पर आन पहुंची। शेजल ने गर्दन उठाकर महजूज कुन नजरों से उसे देखा। अंदर चलें बशर, बहुत रात हो गई है, बीवी साहिबा ने चबा चबा कर कहा। बशर फौरन उठ खड़ा हुआ। शरीफ आदमी था भाई। मेरी कॉफी बशर, शेजल ने हल्की आवाज में उसे पुकारा। आंखें मासूमियत भरी। मैं भिजवाता हूँ शेजल साहिबा। जीनिया मुस्कुराहट दबाए उन्हें देखने लगी। सारे मुलाजिम सो चुके हैं, फरूद बशर के बाजू में बाजू डालकर बोली। बशर का जी चाहता था कहीं भाग जाए। मुलाजिम सो चुके हैं तो क्या हुआ? बशर, आपको कॉफी बनानी नहीं आती? शेजल ने आंखें झपकाई। अब बस उरूज के बर्दाश्त की बस हो चुकी थी। बशर को ना चाय बनानी आती है ना कॉफी, और अगर आती होती तो वो सिर्फ मेरे लिए बनाता। आप अपनी कॉफी का शौक सुबह पूरा कीजिएगा। चबा चबा कर कहती उरूज ने कहर आलूद ने कहा। बशर पर डाली और उसे लिए आगे बढ़ गई। असल टॉर्चर तो वो अंदर जाकर शुरू करेगी। उन दोनों के जाने की देर थी। जीनिया और शेजल हाथ पे हाथ मारकर हंसी थीं। हंसते हंसते वो दोनों दोहरी हो गईं। जीनिया का चेहरा सुर्ख होने लग गया था। उसने आज तक बशर को इतना बौखलाया हुआ नहीं देखा था। शेजल का चेहरा हंस हंस कर सुर्ख होने लग गया था। तुम तो किसी से इतना फ्री नहीं होती। क्या मैं ये मान लूं कि मेरा भाई वाकई पसंद आ गया है? शेजल ने एक अदा से बाल झटके। पसंद के नाम पे उसे कोई याद आया था। दिल का एक कोना खुश हुआ और दूसरे में आग लग गई। बशर से ज्यादा मुझे तुम्हारी भाभी का जलना पसंद है। कमबख्त ने कॉफी भी नहीं पीने दी। बेजारी से कहते उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। तुम्हें कोई पसंद है शेजल? जीनिया उसके चेहरे को देखते हुए बोली। शेजल की आंखें एक पल को तारीक पड़ी थी, मगर उसने बात बदल दी। जीनिया ने भी ज्यादा कुरेदा नहीं। बशर की बची हुई चाय, उरूज की छोड़ी हुई चाय और अपनी चाय। जिंदगी हो तो जीनिया हाकिम जैसी। हातिम नवाब के कत्ल के 15 दिन बाद कैसम की इमारत के अंदर हलचल सी मची थी। मुलाजमीन भागम भाग अपने काम करते नजर आ रहे थे। कई तो एक कोने में खड़े कैसम की न्यू ईयर पार्टी के लिए मलबूसात, ज्वेलरी और जूतों पे बहस कर रहे थे। कैसम में साल का सबसे खूबसूरत दिन यही होता था। उन सबको छोड़कर तीसरी मंजिल की लिफ्ट की तरफ आओ तो लोहे के पट आपस में जुदा हुए। गर्दन ताने हुए डिजाइनर्स अपने अपने ऑफिस को रवाना हो गए। गहरी सांस लेते हुए जीनिया हाकिम भी लिफ्ट से बाहर निकल आई। ढीले ढाले नीले रंग के लॉन्ग कोट के साथ खाकी रंग का ट्राउजर और सर पे स्टोल। बालों को जूड़े में बांधकर बीच में पेंसिल लटका रखी थी। कंधे पे बैग टंगा था। छोटे छोटे कदम लेती वो कैस के ऑफिस का दरवाजा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुई। वो जो मिनी मुजस्समे के ऊपर कोई कपड़े का टुकड़ा रखे हुए था, जीनिया को देखकर रुक गया। लब तंजिया मुस्कुराहट में ढल गए। काहिन नजूमी साहिबा आई हैं आज तो। पिछली बार आपको फौरन पता चल गया कि मैं ब्लॉक का शिकार हूं। आज मुझे देखकर आपको क्या पता लगा है मादाम? वो कुर्सी पर टेक लगाए टांग पे टांग चढ़ाए हुए था। जीनिया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ आई। मैं अपना काम कर रही थी कैस। काम करते हुए अपने सब्जेक्ट को उसका मसला बताना मेरा फर्ज है। तुम इसकी बिना पर मुझे यहां से निकालना चाहते हो तो ठीक है। कैस के अब्रू 27 से ऊपर को हुए। मैं आपको कैसे निकाल सकता हूं मैम? वो ये नहीं कह सका कि मैं निकालता नहीं हूं। वो मुस्कुराकर आगे को हुआ। मैं रहना मुश्किल कर देता हूं, जैसे वो अब करने वाला था। अपनी दाएं तरफ खड़ी हुदैबिया को सामने आने का इशारा किया। वो आई, मेज पर रखे कागजात उठाए और कहने लगी। मिस जीनिया हाकिम, आपके साथ हुए मुआहदे में शिक नंबर 24 में साफ साफ लिखा है कि ना ही आप और ना आपका सब्जेक्ट, आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पर्सनल मामलात में दखल देगा। मिस्टर कैस का ब्लॉक उनका जाती मामला था, लेकिन आपने उसकी बात करके उन्हें गैर आरामदा किया, जिसका हर्जाना है कि आपकी उजरत में से 20% काट दिया जाएगा। वो बोलकर खामोश हुई। एक नजर कैस को देखा, फिर जीनिया को। अपना आज का काम करने के लिए आप आजाद हैं। वो आगे बढ़ गई। जीनिया चंद लम्हे चुपचाप खड़ी रही। वो जोड़ तोड़ कर रही थी। कैस कबीर को उससे क्या मसला था? जीनिया हाकिम को यहाँ क्यों रहना था? मसला, वो उसे पढ़ रही थी। रहने की वजह। कैरियर की इब्तिदा में कोई सुर्ख धब्बा नहीं। मुआहदे की शिक नंबर 16 में लिखा है कि मैं अपना सब्जेक्ट खुद मुंतखब करूंगी, मगर मुझे पहले दिन बगैर मेरी मर्जी पूछे आपके पास भेजा गया। यहाँ टूटा पहला उसूल।
شپ نمبر 17 میں لکھا ہے کہ فوٹوگرافر کی 80% مانی جائے گی، لیکن آپ نے میری ایک بات بھی نہیں مانی، حالانکہ آپ کو فوٹوگرافی کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں۔ آپ نے مجھے آپ کہنے پہ فورس کیا، حالانکہ معاہدے میں لکھا ہے کہ فارمیلٹیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاہدے کے پہلے 3 اصول تم خود توڑ چکے ہو، لیکن ظاہر ہے تم باس ہو اور میں ملازم، اس لیے جو آپ کہیں باس۔ آخری 3 الفاظ پہ زور دیا۔ اسی پل آفس بوائے چائے لے کر اندر آیا، میز پہ مگ رکھا اور پلٹ گیا۔ قیس ہنوز زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا معاوضہ تمہیں پورا ملے گا، یہ بس تمہارا امتحان تھا۔ اگر تم باس کے سامنے بول سکتی ہو تو ہر کسی کے سامنے بول سکتی ہو۔ ویل ڈن۔ وہ کچھ پل کے لیے ایک بالکل مختلف انسان لگا تھا۔ کیا واقعی قیسم لوگوں کا مسیحا تھا؟ تم بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے، اس پہ 2 سال لگے ہیں مس زینیا، اس پہ قیسم کی انویسٹمنٹ لگی ہے۔ میں چاہوں گا تم اپنا بیسٹ دو۔ تمہارا کیمرہ صرف کیمرہ نہیں ہے، یہ وہ آنکھ ہے جس سے دنیا میرے قیسم کا ٹیلنٹ دیکھے گی۔ مجھے امید ہے تم یہ کام کر سکتی ہو۔ زینیا نے گہری سانس لے کر سر کو اسبات میں ہلا دیا جیسے اب وہ مطمئن ہو۔ پھر کام شروع کریں؟ زینیا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ قیس نے اس کی چائے کی طرف اشارہ کیا۔ مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھنڈی چائے پیتی ہوں۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اگلے کئی پل میں وہاں ایک پوری ٹیم جمع ہو گئی تھی۔ سپاٹ لائٹ قیس کے چہرے پر تھی۔ 2 کیمرہ مین زینیا کے عقب میں کھڑے تھے، اسٹائلسٹ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اسے کسی قسم کے ٹچ اپ سے روک دیا گیا تھا۔ قیس سر جھکائے، پینسل ہاتھ میں لیے صفحے پہ جھکا۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ مہدی نہیں تھا جسے لوگ فیسینیٹ کریں، اس کے لیے لوگ مجبوری تھے جسے اب وہ جھیل رہا تھا۔ زینیا نے کیمرہ آنکھ سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ اسی پل اس نے ارادے بدل دیے۔ زینیا حاکم نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر آدھی بتیاں بجھا دی۔ کاغذ مروڑ تروڑ کر فرش پر پھینک دی گئی اور پینسلز، کلرز، اسکیچ بک بے ترتیبی سے میز پہ پھیلا دیا۔ قیس اور باقی ٹیم اچنبھے سے اسے دیکھتے رہے۔ قیس آپ اپنا کوٹ اتار کر رکھیں، بازو فولڈ کریں، ہم آرٹ بلاک شوٹ کریں گے۔ وہ مڑی ایک نظر اسٹائلسٹ کو دیکھا۔ ان کے بال ذرا بکھیر دیں تاکہ منظر کے ساتھ فٹ ہو سکیں۔ بیچاری اسٹائلسٹ آگے بڑھی مگر قیس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میرے بالوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ سختی سے بولا۔ لڑکی وہیں رک گئی۔ زینیا آگے آئی، اسکیچ پینسل اٹھائی، قیس کے سامنے آ کر رکی اور اسی پینسل سے اس کے بال خراب کیے۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ ہم بی ٹی ایس شوٹ کر رہے تھے، تم لوگوں کو ڈپریشن دکھاؤ گی؟ وہ دبا دبا گرایا تھا۔ زینیا مسکرائی۔ سیاہی بکتی ہے سر، سفیدی سے زیادہ۔ وہ پینٹرز مشہور ہوئے ہیں جنہوں نے درد پینٹ کیا، محبت کی وہ کہانیاں داستانیں بنی جن میں 2 لوگ بچھڑ گئے۔ کامیاب وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اندھیرے سے روشنی کا سفر کیا۔ اس وقت تم قفس زدہ ہو، اسے زبردستی کھولو گے تو کلائی اور دل زخمی ہوگا۔ لیٹ اٹ بی، اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے۔ وہ کہہ کر پیچھے ہٹی۔ قیس دھیرے سے واپس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ نیم اندھیرے میں اس کا ہلکا سا چہرہ واضح تھا، آنکھیں بے چین تھی اور ہاتھ غیر متحرک۔ بکھرے ہوئے بال اس کے اندر کے خلفشار کا پتہ دیتے تھے۔ دھڑا دھڑ تصاویر اتار لی گئیں۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ واقعی مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی مسکرا رہا تھا۔ بالآخر اس کا قفس ٹوٹ چکا تھا۔ جن چیزوں کے لیے وہ ایفرٹس کر رہا تھا وہ بے ضرر تھیں۔ قفس ٹوٹا تو اسے معلوم ہوا آزادی کیا شے ہے۔ نیم اندھیرے میں لیے گئے وہ مایوس کلکس دیکھتے ہوئے قیس مسکرا رہا تھا۔ 20 کلیکشن کی عمارت میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ شیزل آج براق کے آفس میں کھڑی تھی۔ ساتھ 3 اور ٹیم کے لوگ بھی تھے۔ آفس کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ دیواروں پہ لگا وال پیپر، پینٹنگز، ایلوژن آرٹ، ہر چیز اکھاڑ کر پھینک دی گئی تھی۔ اب نیا پینٹ ہو رہا تھا اور شیزل ایک کونے میں اپنی ٹیم کے باقی لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ یہ کام اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا جا رہا تھا۔ 3-4 دن سے براق نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ کانفرنس روم سے ایک اہم میٹنگ سے پلٹتے ہوئے ابلیس کے چیلے عرف براق حنیف کو کچھ یاد آیا۔ اس کے قدم خود بخود آفس کے اس حصے کی جانب اٹھے جہاں کچھ دن کسی بھی ورکر کا جانا منع تھا۔ اپنے سابقہ آفس کے دروازے پر رک کر اس نے اطراف کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ کام میں تیز اور اچھی تھی۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ آگے بڑھایا۔ شیزل اپنے ساتھیوں کو اسکرین پہ ایک ڈیزائن سمجھا رہی تھی۔ براق اس کے عقب میں ٹھہر گیا۔ وہ چونک کر مڑی تو براق مسکرایا۔
ان دونوں کے چہرے پہ اسکرین کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ مجھے میرے آفس کا فائنل لک دیکھنا تھا، لگتا ہے میں صحیح وقت پہ آیا ہوں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر ابھی تو کام ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا، فائنل ہونے میں تو بہت وقت ہے، ٹیم کے ایک لڑکے نے جواب دیا۔ آپ کے پاس ایک ڈیمو ہوگا نا، یا پھر آپ ڈیمو کے بغیر کام کرتے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ شیزل کو جی بھر کر اس پہ غصہ آیا تھا۔ وہ جانتی تھی براق کے پاس ان سب کاموں کا وقت نہیں، اس کے پاس وقت نہیں کہ آفس کے ڈیزائن دیکھتا پھرے، انٹیریئر پر تبصرے کرے۔ وہ بس جان بوجھ کر شیزل سے بدلے لینے کو کرتا تھا یہ سب۔ ڈیمو ہے براق سر، آپ کو ای میل کر دیا تھا اور آپ نے اپروو بھی کر دیا، جبھی تو ہم نے کام شروع کیا ہے۔ میں نے؟ اس نے بے یقینی سے سینے پر انگلی رکھی۔ لیکن میرا ای میل تو پچھلے ہفتے ہیک ہو گیا تھا، ایسا کرو سیٹنگ بدل دو، ڈبل پے کریں گے ہم۔ لیکن سر اس پہ بہت محنت لگی ہے ہماری، چیزیں اس طرح بدلنا ناممکن ہے۔ شیزل کو آسمان سر پہ گھومتا محسوس ہوا تھا۔ آپ ایک بار ڈیمو دیکھ لیں، یہ آپ کو پسند آئے گا۔ مس شیزل، لگتا ہے آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ میرا آفس ہے، ایک ڈیزائن مجھے نہیں پسند تو آپ کو سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ شیزل نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر اس کی ٹیم سے کوئی بول پڑا۔ سر میں آپ کو 3 سے 4 مزید ڈیزائنز بھیج دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھیں اور جو آپ کو سمجھ آئے ہم اسے فائنل کر دیں گے۔ آپ کی پسند سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکا مسکرا کر بولا تو براق نے 27 سے ابرو اوپر کو اٹھائے۔ مس شیزل، آپ کے ٹیم ممبرز آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، چارج ان کو ملنا چاہیے تھا مگر خیر۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور مسکراتا ہوا مسرور سا باہر نکل گیا۔ شیزل اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ راہداریوں میں بمشکل اس کے قدموں سے اپنے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ہانپ گئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو براق؟ تم پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، اس پروجیکٹ پہ میری بہت زیادہ محنت لگی ہے، سب کچھ پوائنٹ زیرو سے شروع کرنا بہت مشکل ہے۔ As if I care۔ وہ کندھے اچکا کر بغیر دھیان دیے چلتا رہا۔ براق سمجھو پلیز، مجھ سے اختلافات ایک طرف، ہم دونوں کے درمیان جو بھی مسائل ہیں انہیں ایک طرف رکھو۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ میرے اور میری ٹیم کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک بار چیزیں خراب ہو جائیں تو دوبارہ ویسا حوصلہ واپس نہیں آتا۔ تم… براق چلتے چلتے یکدم رکا تھا۔ شیزل بے اختیار گرتے گرتے بچی۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر واضح فکر تھی، آنکھیں بے چین تھیں۔ اگر ڈیزائن میں واقعی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بات کو سمجھ لیتی مگر مسئلہ براق کی انا تھی۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے مس شیزل سیمسن صاحبہ، اب آگے جو کچھ ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا۔ اگر تم اس کام کو پوائنٹ زیرو سے نہیں کر سکتی تو تم جا سکتی ہو۔ شیزل کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ بے بسی، غصہ، انا، ذلت، کئی ایک جذبوں نے ساتھ حملہ کر دیا تھا۔ میں تمہیں اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی براق۔ وہ جاتے جاتے مڑا، آنکھیں زخمی ہوئیں، چہرے پہ کر پھیلا۔ براق تمہارے معاف نہ کرنے کا عادی ہے۔ تم نے تو مجھے ان گناہوں کے لیے بھی معاف نہیں کیا جو میں نے نہیں کیے تھے، ایک بدگمانی اور صحیح۔ اس کی آخری بات کو شیزل کوئی مفہوم نہ دے سکی۔ وہ راہداریوں میں گم ہو گیا تو شیزل نے تھک کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ پوائنٹ زیرو سے شروع کرنا مشکل تھا، از حد مشکل۔ وہ رو دینے کو تھی۔ رات کی ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی، اسلام آباد سرد سے یخ پڑتا جا رہا تھا۔ اپنے کیبن میں بیٹھی زینیا حاکم نے قیس کی ایڈٹ شدہ تصاویر کو آخری ٹچ دیا۔ ایک تنقیدی نگاہ ان پہ ڈالی اور پھر اپنے آس پاس دیکھا۔ سارے فوٹوگرافرز جا چکے تھے، باہر بیٹھے ڈیزائنرز بھی اکا دکا رہ گئے تھے، اسے بھی جانا چاہیے تھا۔ تصاویر قیس کو دکھانے کے ارادے سے وہ اٹھی اور اس کے آفس کی راہ لی۔ راہداریاں اب تاریک ہونے لگی تھیں۔ اس نے آفس کے دروازے کے باہر رک کر دستک دی۔ جواب ندارت۔ وہ چند پل رکی اور ایک بار پھر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں۔ وہ چند پل متذبذب سی کھڑی رہی، پھر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ آفس تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اسے لگا قیس وہاں نہیں ہے۔ واپسی کے قدم لیتے ہوئے اس نے ایک ہچکی سنی۔ زینیا تھم سی گئی، ہاتھ میں پکڑے موبائل کی ٹارچ جلائی اور چاروں اور گھمائی۔ اسی لمحے اس کی نظر صوفے پہ پڑی۔ قیس گمبھیر کسی ڈرے ہوئے بچے کی طرح ٹانگیں سینے سے لگائے ہوئے تھا، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ زینیا دیکھ سکتی تھی اس کا بدن کانپ رہا ہے، اس کا موبائل بے آواز بج رہا تھا۔ وہ چند پل کھڑی رہی، فون اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ نمبر پہ نظر پڑی تو وہ پہچان گئی،
یہ مہدی کمبیر کا نمبر تھا۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا اور آفس سے باہر نکل گئی۔ ہیلو نائٹ میئر، میں زینیہ حاکم بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات کاٹی گئی۔ مہدی حیران سا ہوا تھا۔ آپ کی کزن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت بری حالت میں ہے۔ میں ان کے آفس کسی کام سے آئی تھی، مگر مجھے لگتا ہے ہی نیڈز ہیلپ۔ کیا مطلب، کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے نہیں پتا، شاید پینک اٹیک یا شاید اینزائٹی اٹیک۔ وہ راہداری میں گزرتے کچھ ملازمین کو دیکھتے مدھم لہجے میں بولی، آج کیا تاریخ ہے؟ مہدی کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ 22 دسمبر، تاریخ سے کیا لینا دینا؟ دوسری طرف چند پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ قیس کو اینیورسری ٹراما ہے، ایک ایسی ذہنی حالت جس میں اگر 2 سال، 3 سال یا پھر کئی سال قبل کسی بھی ایک مخصوص تاریخ کو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو اگلے سال جیسے جیسے وہی تاریخ نزدیک آتی جائے گی، مریض کو پینک اٹیکس، اینزائٹی اور ڈپریشن ہوگا۔ ماضی کا ٹراما فلیش بیکس کی صورت یاد آتا رہے گا۔ یہ صورتحال زیادہ عرصہ نہیں رہ پاتی اگر مریض اپنے ساتھ مخلص ہو اور وہ ایک عام یادداشت رکھنے والا انسان ہو یا پھر وہ تھراپی لیتا ہو۔ افسوس، قیس کمبیر ان میں سے کچھ نہیں تھا۔ وہ اس وقت اپنے ویک پوائنٹ پہ ہے۔ میں براق کو اس کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ اسے گھر چھوڑائے گا۔ تم تھوڑی دیر وہیں رکنا پلیز۔ مہدی نے کال کاٹ دی تھی۔ زینیہ نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ اسی لمحے وہ اٹھ بیٹھا تھا، پسینے سے تر سینہ مسلتے ہوئے۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ یہ وہ قیس نہیں تھا۔ کمبخت، اپنے ساتھ اتنا ظالم کیوں تھا؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر رکھا تھا جو بری طرح کانپ رہا تھا، بدن پسینے میں ڈوبا تھا۔ ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا، اس دفعہ شاید وہ زیادہ پریشان تھا۔ زینیہ نے آگے بڑھ کر میز پہ رکھی پانی کی بوتل اٹھائی، ڈھکن کھولا اور اس کے پاس آئی۔ قیس اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی گردن جھکی تھی۔ اسے فلیش بیکس آ رہے تھے، صاف، کورے، واضح۔ یادداشت اور ذہانت ہر کسی کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔ وہ صوفے پہ اس کے پاس آ کے بیٹھی، پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی۔ وہ سارا پانی پی گیا مگر پیاس نہ بجھ سکی۔ زینیہ دوبارہ اٹھی، فریج کی طرف بڑھی اور پانی کی ایک اور بوتل اٹھا لائی۔ قیس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بوتل لی، پانی پیا، آدھا گردن پہ گرا۔ بوتل سے کچھ پانی اس نے اپنے چہرے پہ ڈالا۔ جاؤ یہاں سے، وہ ہلکی آواز میں بولا، تمہارا کام ختم ہے، دفع ہو جاؤ۔ زینیہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ میں نے کہا جاؤ، وہ پوری قوت سے چیخا۔ آنکھیں سرخ تھیں، لہجہ لرز رہا تھا۔ زینیہ اسے دیکھتی رہی۔ اسے غصہ آیا تھا مگر نہیں بھی آیا۔ وہ نکالنا سمجھتی تھی مگر اس وقت وہ نہیں نکال رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا ہے جاؤ۔ وہ اٹھا اور ایک بار پھر چیخا۔ زینیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، نرمی سے، شفقت سے۔ پھر دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نرم و ملائم گرفت، حفاظت کا سا احساس، ایسے جیسے کوئی طبیب اپنے مریض کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہو۔ مجھے پتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو، لیکن تم ایک مضبوط انسان ہو، تم اسے جھیل سکتے ہو۔ سامنے کھڑے مرد کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ زینیہ نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ قیس کو سہارے کا سا احساس ہوا۔ اس کے اندر کے 18 سالہ عبداللہ زمان کو ڈھارس ملی۔ کچھ تھا، کچھ ہے جس نے تمہیں ایک بہت برے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ بہت برا ہوگا۔ اسے ٹرسٹ ایشوز تھے مگر جو کام کل زینیہ نے کیا تھا، ایک نرم گوشہ اس کے دل میں بن چکا تھا۔ ٹراماٹائز لوگوں کا المیہ ہوتا ہے، ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر وہ نرم پڑ جاتے ہیں، اور وہ نرم پڑ گیا تھا۔ وہ واپس دھیرے سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ زینیہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، یوں ہی نرمی سے اس کے کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دنیا ظالم ہے، اس نے ضرور تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا، تم چاہو تو مجھے بتا سکتے ہو۔ وہ کسی سحر کے زیر اثر اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایک وقت تھا جب میرا خاندان مکمل تھا، ایک وقت تھا جب سب اچھا تھا، میں نارمل تھا، لیکن میرے خاندان کے ایک فرد نے ایک غلطی کر دی۔ ہمارے یہاں غلطی خاندان تباہ کرتی ہے، جیسے میرا خاندان تباہ ہوا تھا۔ اس کے الفاظ مبہم تھے، مگر ہم تمہیں کہانی کا خلاصہ سنائی دیتے ہیں۔ کمبیر دراصل ایک ذات نہیں۔ کمبیر کیا ہے؟ یہ بس ایک نام ہے، صرف ایک نام، قیس زمان کے دادا کا آخری نام، جسے موجودہ وقت میں سر نیم کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔
کہانی تمہیں کئی سال پیچھے لے جاتی ہے، جہاں سے مسائل کی شروعات ہوئی تھی۔ یونس رحمان کمبیر کا شاہانہ کمرہ اس وقت عدالت لگتا تھا۔ یونس صاحب کے 4 بیٹے تھے، زمان یونس، بختیار یونس، مقصود یونس اور سرور یونس، مگر جس کی عدالت لگی تھی وہ سرور تھے۔ ان کے ساتھ ایک سبز آنکھوں والی عورت کھڑی تھی۔ ایک طرف رکھے لمبے صوفے پہ یونس صاحب کے تینوں بیٹے بیٹھے تھے۔ سرور ان کے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھے۔ تم جانتے بھی ہو سرور، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ چند دن، تمہاری شادی میں صرف چند دن رہ گئے ہیں اور تم ہمارے سامنے اس فرنگی عورت کو بیوی بنا کر لے آئے ہو۔ یونس باروب لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ زمان چپ چاپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ سرور نے گردن اٹھائی۔ میری شادی میری مرضی سے ہونی چاہیے، ہے نا ابا؟ بالکل ویسے جیسے زمان بھائی کی ہوئی۔ زمان کی بیوی خاندانی عورت ہے، اور اسی شادی کے بدلے ہمارے گھر ان کی ایک اور عورت آنی تھی، کیونکہ ہمارے گھر سے امینہ اور زرمینہ عالم نواب کے گھر گئی ہیں۔ تمہاری 2 بہنوں کی شادی اسی گھر میں ہوئی ہے سرور، جہاں کی لڑکی سے تم نے دستبرداری دی ہے۔ تمہاری 2 بہنیں۔ سرور تم جانتے ہو ہم کس مصیبت میں ہیں۔ تم نے شادی کر لی، تم ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے باپ بن چکے ہو۔ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اب کہ وہ گرائے تھے، زمان نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا سرور۔ زمان بولے تو باقی بھائیوں نے انہیں دیکھا۔ وہ جب بات کرتے تھے تو باقی بس سنتے تھے۔ پلنگ کے ایک کونے میں بیٹھا سیاہ آنکھوں والا بچہ بھی مسکرا کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے باپ کا بولنا پسند تھا۔ ہم کل عالم نواب کے گھر جائیں گے، ان سے معافی مانگیں گے کیونکہ ہم نے وعدہ توڑا ہے۔ تم اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھو گے کیونکہ یہی روایت ہے۔ غیر خاندان کی عورت تمہاری بیوی بن سکتی ہے، ہمارے خاندان کی بہو نہیں۔ تمہارا بیٹا انس، وہ تمہارا وارث نہیں ہوگا۔ تمہارا وارث وہ ہوگا جو خاندان کی عورت سے ہوگا۔ یہی روایات ہیں اور تم انہی پر عمل کرو گے، اور اگر نہیں کیا… وہ ایک پل کو رک گئے۔ تمہیں بچا لوں گا اس نحوست سے جو ہمارے ساتھ چمٹ گئی ہے۔ پلنگ پہ بیٹھے عبداللہ نے پہلی بار یہ لفظ اپنے باپ کے منہ سے سنا تھا اور اسی پل ذہن میں محفوظ کر لیا۔ بچوں کے دل اور دماغ پاک ہوتے ہیں، کورا پنا۔ وہاں پہلا لفظ وہ درج کرتے ہیں جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تم کل وہ سب کرو گے جو میں چاہوں گا، اور اگر نہیں کیا تب بھی وہ ہوگا جو تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ میرا بیٹا اور میری بیوی میری ذمہ داری ہیں۔ میں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اور میں اب بھی اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ وہ آگے آئے، لیانا اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی۔ زمان کے سامنے رک کر سرور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کا حکم میرے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر میرے لیے واقعی فکر مند ہیں تو راستہ نکالیں، مجھے فرار کی راہیں نہ دیں۔ زمان خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ بیڈ پہ بیٹھا 10 سالہ عبداللہ زمان اپنے باپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے سبز آنکھوں والی یہ عورت بالکل زہر لگی، ہاں، کیونکہ وہ اس کے بابا کو بری لگی تھی۔ اگلے دن زمان کمبیر نے واقعی حل نکالنا چاہا تھا، مگر عالم نواب کی لاڈلی بیٹی اور حاکم نواب سمیت 4 بھائیوں کی بہن اپنے منگیتر سرور یونس کے شادی کرنے کے غم میں خودکشی کر چکی تھی۔ حالات ایسے بدلے کہ انہیں ٹھیک کرنا ناممکن سا ہو گیا۔ ہر انسان کے پاس درد بیان کرنے کے مختلف الفاظ ہوں گے، میرے پاس صرف چند ہیں۔ ذلت، ہاں ذلت درد ہے، دنیا کا سب سے بڑا درد۔ چند سال قبل میرے خاندان نے بہت بڑی ذلت اٹھائی تھی۔ عالم نواب کی حویلی میں ماتم برپا تھا۔ جس بیٹی کی چند دن بعد شادی تھی اسی کا جنازہ اٹھایا جا چکا تھا۔ انسان موت قبول کر لیتے ہیں مگر الزام ضرور دیتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی ڈاکٹر، کبھی معاشی حالات، اور کبھی کاش آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے۔ عالم نواب کی بیٹی حاکم نواب کی بہن کی موت کا الزام سرور یونس پہ آیا تھا۔ بدلے میں حاکم نواب اور ان کے چھوٹے بھائی نے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا۔ وٹے سٹے کی شادیاں 4 لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں، ایک غلطی اور 4 زندگیاں تباہ۔ جس طرح حاکم نواب اور ان کے بھائی کی زندگی خراب ہو رہی تھی، ان کی بیویوں کے بھائی کی وجہ سے اپنی بہن کھونا ان کے حواس معطل کر دینے کو کافی تھا۔ یہاں جب 2 بہنیں واپس آئیں تو زمان اور سرور بے اختیار پریشان ہو بیٹھے۔ ہر طرح کی صلح صفائی کی کوشش کی گئی۔ امینہ بیگم سے ان کا بچہ تک چھین لیا گیا تھا۔ زمان بہن کو دیکھتے تھے تو جی جلتا تھا، اور اسی طرح سوئم کے بعد جرگہ بیٹھا۔ جرگے کے بڑوں نے فیصلہ کیا اور بوڑھا زمانہ شناس اب فیصلہ سنا رہا تھا۔
جرگا اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یونس رحمان نے اول تو زبان کا پاس نہ رکھا اور اپنے بیٹے کو بغیر نکاح کے، جو کہ ہونا طے تھا، کسی دوسرے ملک بھیج دیا۔ دوئم اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کروا دی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا سرور اپنی بہنوں کی شادی کے بعد ہر بیڑی سے آزاد ہو جائے گا۔ اور تیسرا، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا بیٹا کسی غیر ذات کی عورت سے شادی کر چکا ہے، تب انہوں نے بجائے روبرو آنے کے بات کو چھپایا، اپنے بیٹے کے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ حاکم نواب کی سرخ آنکھیں سرور کمبیر پہ جمی تھیں اور حاتم نواب اسے دیکھ رہے تھے، جو بساط کا اصل مہرہ تھا، زمان۔ وہ جو چالیں پلٹ سکتا تھا، وہ جو تخت پلٹ سکتا تھا، وہ جو نگاہوں سے سالم انسان نگل لیتا تھا، جو حویلی کا سب سے مضبوط ستون تھا، جس کے فقرے تقاریر پر بھاری ہوتے تھے، مگر آج وہ اپنے بھائی کی محبت میں چپ رہا۔ اس کے علاوہ وٹے سٹے کی شادیوں کا رواج ہوتا ہے کہ جیسا سلوک یہاں کیا جائے گا ویسا ہی وہاں کیا جائے گا۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے جب حاکم نواب اور خالق نواب نے اپنی گھر والیوں کو واپس ان کے میکے بھیجا، تب زمان یونس عالم نواب کے گھر گھس آئے، ان کے اکلوتے وارث بشر حاکم کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ یہ ظلم اور چڑھائی نہیں تو کیا ہے؟ یہ روایات سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یا تو سرور اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی مرحوم منگیتر کی بہن سے شادی کریں گے، یا پھر اس گاؤں سے نکالے جائیں گے، اپنے خاندان سمیت۔ یہاں زمان کمبیر نے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ وہ جانتے تھے بات حد سے آگے نکل چکی ہے۔ عبداللہ زمان چپ چاپ سارا جرگہ اپنے خاندان کے خلاف ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی کو کئی سال اپنے بیٹے کے نام پر بٹھا کر پھر اسے اپنی بہو نہ بنانا، یہاں آپ حتک کے عزت کے لیے مجرم ہیں۔ لڑکی کا خودکشی کر لینا بجا تھا، کیونکہ اس کے لیے رشتے نہیں آتے جنہیں ان کے منگیتر چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ قتل کا دیت بھی ادا کریں گے۔ دیت کی صورت میں آپ کو زمین دینی ہوگی۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی خلاف جائے گا تو برادری اس کے خلاف ہوگی، اور اگر آپ فیصلہ نہیں مانتے تو عالم نواب اور ان کے بیٹوں کو حق ہے کہ وہ سرور کمبیر کو جہاں دیکھیں غیرت کے نام پر قتل کر دیں۔ لفظ قتل زمان کمبیر کے دل پر برچی کی طرح چبھا تھا۔ چند پل خاموشی رہی۔ جرگے کے اس ہجوم میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا عبداللہ پلکیں جھپک کر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اس کے عظیم بابا۔ مقصود زمان کے کان کے پاس جھکے۔ ہم ان کی بات نہیں مان رہے۔ اپنا گھر، اپنے کام چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا رہے۔ جنگ بندی نہیں ہوگی، کوئی صلح نہیں ہوگی۔ آنے دو ان کو، سرور سے پہلے میں ان کا خاندان ختم کر دوں گا۔ زمان نے انہیں نہیں دیکھا، وہ حاتم نواب کو دیکھ رہے تھے، سرد شفاف نظریں۔ حاتم جانتے تھے انہوں نے کیسا پتا پھینکا ہے۔ زمان موت پسند کرتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، مگر خون کے رشتوں کے لیے اصول بدل لینے چاہیے۔ اس دن عبداللہ نے اپنے باپ کو دیکھا، خاندان کے لیے قربانی دیتے ہوئے۔ زمین، جائیداد، گھر سب چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی بازو ہوتے ہیں۔ تم نے کسی انسان کو اپنا بازو کاٹتے دیکھا ہے؟ زمان بس اتنا بولے۔ ان کے پاس بیٹھے قیس نے غور سے ان کی بات سنی۔ اس کے بعد انہوں نے جرگے کے لوگوں سے بات کی تھی۔ چونکہ گاؤں میں ان کی زمینیں تھیں تو یہ طے پایا کہ ان 4 بھائیوں میں سے 3 گاؤں چکر لگا سکتے ہیں، حویلی میں آ کر رہ بھی سکتے ہیں، مگر جس دن سرور یا اس کے بیوی بچے اس گاؤں میں آئے، صلح ختم، جنگ شروع۔ مگر صلح بندی ایک دن ختم ہوئی تھی اور بہت بری طرح ہوئی تھی۔ جنگوں نے پھر کب کسی کو سکون پہنچایا ہے؟ میں جب بہت چھوٹا تھا، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے خاندان میں ایک غیر ضروری اضافہ ہوا ہے۔ وہ عورت جب سے آئی تھی میرا سارا خاندان پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کوئی بلا تھی، کوئی قرض، جس نے سب نوچ لیا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے نفرت ہے۔ اس کی آنکھیں، ان آنکھوں نے مجھے محبت سے نفرت سکھائی۔ حویلی کی ساری بتیاں بجھا دی گئی تھیں، ہر جانب سکوت تھا۔ کل حویلی کے باسی اسلام آباد کوچ کرنے والے تھے۔ اپنا گھر چھوڑنا ہر انسان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ساری حویلی لتاڑ کر چھت پہ آؤ تو لکڑی کے تخت پہ زمان بیٹھے تھے۔ سیاہ رات میں بس ان کا سفید لباس تھا جو امید دیتا تھا۔ آسمان کو تکتے ہوئے وہ سگار کے کش لے رہے تھے۔ قیس ان کے قریب بیٹھا تھا، عقیدت سے انہیں دیکھتا ہوا۔ زمان نے اپنی شال کا ایک پلو اس کے کندھوں پہ گرا رکھا تھا تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ آپ اداس ہیں بابا؟ اس نے احترام سے پوچھا۔ اپنے باپ کے سامنے وہ ایک معتقد مرید کی طرح تھا۔ ہم کل شفٹ ہو رہے ہیں، آپ اس لیے اداس ہیں؟ زمان نے گہری سانس لی، دھوئیں کا مرغولہ ہوا میں چھوڑا۔ چاند کی روشنی ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ایک غلط عورت،
ایک غلط انتخاب اور ایک ذرا سی بغاوت، اور دیکھو ہم کہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے شکستگی سے اپنا سر بیٹے کے کندھے پہ رکھا۔ اس کا ناتواں کندھا جھکنے لگا مگر وہ مضبوطی سے بیٹھا رہا، اس کے بابا کا مضبوط سہارا۔ ایک عورت نے ہمارا خاندان تباہ کر دیا۔ یہ صرف گھر چھوڑنا نہیں ہے عبداللہ، میں صرف حویلی نہیں چھوڑ رہا، میں میدان چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے افسوس نہیں ہے، میں بے بس ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی نفرت مجھے اس کی سبز آنکھوں سے ہے۔ وہ رک گئے، گہری سانس بھری۔ قیس خاموشی سے اپنے باپ کو سنتا رہا، ساتھ ان کے بالوں میں ہلکے سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ تم میرے بعد روایات کا پاس رکھنا اور رکھوانا۔ میں نے خاندان جوڑا ہے، تم بھی جوڑنا۔ تم میرے بعد میرے جتنے ذمہ دار ہوگے۔ تم ہوگے نا عبداللہ؟ قیس نے اس بات میں سر ہلایا اور سگار نرمی سے ان کی انگلیوں سے آزاد کیا۔ آپ کو اس عورت سے اتنی نفرت کیوں ہے بابا؟ اور اگر ہے تو اس کے باوجود آپ انس اور اس کی ماں کے ساتھ اچھے کیوں ہیں؟ انہوں نے سر نہ اٹھایا۔ بڑے بیٹے کا کندھا سکون دے رہا تھا۔ کیونکہ میں خاندان جوڑ رہا ہوں۔ میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے مگر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ بڑے بھائی اسی طرح کرتے ہیں۔ تم بھی حفاظت کرنا عبداللہ، انس کی حفاظت، مستقیم کی حفاظت، میرا کی حفاظت۔ تم کرو گے نا؟ انہوں نے سر اٹھا کر قیس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے اتر کر نیچے کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک سبز آنکھوں والا بچہ ملا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ قیس کو دیکھ کر رکا، آنکھوں میں اشتیاق ابھرا۔ تم میرے ساتھ باغ کی طرف چلو گے؟ سب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں خطرہ ہے۔ وہ اچھی خاصی بلوچی بول رہا تھا۔ قیس نے ایک نظر غور سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کو اور پھر مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم میرے بھائی ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہر جگہ جا سکتے ہو مگر میرے ساتھ۔ وہ اپنے باپ سے سیکھ رہا تھا۔ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، پھر چاہے نفرت سکھاؤ چاہے محبت۔ کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں، کچھ حدود مقرر ہوتی ہیں۔ حدود لوگوں کے درمیان طے پاتی ہیں، دونوں اس کی نزاکت، اس کی دہشت سے واقف ہوتے ہیں۔ تیسرے نے ہمیشہ نقصان کیا ہے، مگر میرے خاندان کے معاملے میں تیسرے نے صرف نقصان نہیں کیا، اس نے ہمیں برباد کیا۔ کچھ سال بے حد پرسکون تھے۔ عالم نواب کے بیٹے خاموش رہے اور یونس رحمان گاؤں چھوڑ اسلام آباد جا بسے تھے۔ گھر کی جدائی راس نہ آ سکی اور وہ چند ہی ماہ میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ زمان ہر ہفتے 10 دن بعد حویلی چکر لگاتے تھے اور عبداللہ کو ساتھ لاتے تھے۔ وہ دونوں جب زمینوں کا چکر لگاتے تھے اور دور سے کہیں عالم نواب کی حویلی دیکھتے تھے، تب زمان یونس اسے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ عبداللہ جھیپ بھی جاتا، پہلو بھی بدلتا، اور کئی بار زمان نے دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ زمان ٹھہر کر حویلی کو دیکھتا ہے، حالانکہ یہاں سے دھندلی نظر آتی تھی۔ حالانکہ مسائل تھے، مگر اس کی آنکھیں اس منظر کو دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ وہ گردن اٹھا کر کتنے ہی لمحے اس طرف تکتا رہتا، یوں جیسے اس جگہ سے کوئی گہرا تعلق ہو۔ آپ نے اسے دیکھا ہے بابا؟ ایک دن اپنی زمینوں پہ چکر لگاتے ہوئے 17 سالہ قیس نے سوال کیا تھا۔ زمان مسکرا دیے تھے، وہ بس قیس کے سامنے مسکراتے تھے۔ کسے دیکھا ہے؟ وہ انجان بنے۔ وہی جسے میں اپنی حویلی میں لاؤں گا۔ وہ اتنے اعتماد سے بولا کہ زمان کو رکنا پڑا۔ ٹھہر کر قیس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی سنجیدگی سے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ان کے عقب میں ڈوبتا سورج تھا۔ اسے اس حویلی میں لانے سے پہلے وہ حساب پورے کرنا جو ان کی طرف باقی ہیں۔ حاکم نے جو کیا ہے اسے یاد رکھنا۔ حاکم نے نکاح کے بعد 3 سال رخصتی نہیں کروائی تھی، اور اس کے بعد جب بشر پیدا ہوا 6 ماہ بعد بیوی کو گھر سے نکال دیا اور بیٹا چھین لیا۔ تم اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا مجھے سب یاد ہے بابا۔ سرور چچا کی شادی کے وقت بھی انہوں نے میری پھپھو کو رلایا تھا، ہمیں اپنے آگے جھکایا۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ بھی جھکیں گے۔ عبداللہ کو سارے انتقام یاد ہیں۔ اس نے باپ کو مان دیا۔ زمان اس کا کندھا تھپک کر آگے چلنے لگے۔ وہ بہت خوبصورت ہے مگر زبان کی بہت تیز ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے سرسری سا ذکر کیا۔ کون خوبصورت ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا، البتہ اس کے ذکر پہ وہ گردن جھکا کر مسکرایا تھا۔ وہی جسے اس حویلی میں لاؤ گے، تمہاری ملکہ۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ بابا بہت بے باک تھے، استغفار۔ کچھ حادثے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں، ایک ذرا سی بھول، ایک ذرا سی کوتاہی اور سب ختم۔ اس دن سب ختم ہو گیا تھا۔
اگلے کچھ دنوں بعد عید تھی اور انہی دنوں کچھ ہوا تھا، کچھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عید کے دن یونس کے تمام بیٹے ماں سوائے سرور کمبیر کے اپنی حویلی میں جمع ہونے والے تھے۔ گاڑیاں تیار کھڑی تھیں، سارے گھر والے باری باری اپنی سیٹ سنبھال رہے تھے۔ ستون کے اوٹ میں سبز آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا، ساتھ اس کی ماں اور قیس۔ تم نے کہا تھا عبداللہ، تم جہاں جاؤ گے مجھے لے کے جاؤ گے، اب تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، ہر ہفتے جاتے ہو۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں، ہر بچے کی طرح وہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا چاہتا تھا۔ انس، ہم تمہارے بابا کے ساتھ مری چلے جائیں گے نا؟ ماں نے بچے کو بہلانے کی کوشش کی مگر وہ قیس کو دیکھتا رہا۔ 12 سالہ مہدی بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ قیس گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، اس کی آنکھیں نرم تھیں۔ اس لڑکے کے ساتھ وہ سخت نہیں ہوتا تھا۔ تم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں خطرہ ہے، لیکن تم ہمیشہ کہتے ہو تم میرے بھائی ہو اور میں اپنے بھائی کے ساتھ ہر جگہ جا سکتا ہوں۔ آج وہ ضد کر رہا تھا۔ قیس نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر جواب دیے وہ آگے بڑھنے لگا جب اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، اگر ہوتے تو مجھے ساتھ لے جاتے۔ تم مستقیم سے زیادہ پیار کرتے ہو، ہے نا؟ وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ قیس رک سا گیا۔ ہر دفعہ مجھے چھوڑ کر جاتے ہو، اللہ کرے اس بار واپس ہی نہ ہو۔ نہ مستقیم واپس آئی، تم سب مر جاؤ۔ سبز آنکھوں والی عورت نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ قیس آگے آیا، سخت نظروں سے لیانا کو دیکھا۔ آئندہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائیے گا ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ کہہ کر رکا، ایک سخت نگاہ مہدی پہ ڈالی۔ بہت کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ آج کے دن کے بعد یہ فکر مندی، یہ خیال، یہ محبت سب بدل جانے والا تھا۔ زندگی یو ٹرن لے رہی تھی اور یو ٹرنز کبھی کبھار ہی اچھے ثابت ہوا کرتے ہیں۔ تمام لوگ حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ واپس مینشن کے اندر آؤ تو سرور عید کی نماز پڑھ کر نیوز چینل لگائے بیٹھ گئے تھے۔ لیانا ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مہدی اپنے کمرے میں بند تھا اور اس کی بڑی بہن اسے ان چونچلوں سے فرق نہیں پڑا کرتا تھا۔ ہم نے شادی کی ہے سرور، کوئی گناہ نہیں۔ میرا شوٹ پروجیکٹ صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ مجھے تمہاری حویلی سے کچھ تصاویر چاہیے۔ ہمارا بیٹا احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کے سارے کزنز ایک جگہ جا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اسی خاندان کا حصہ ہے، مگر ہمارا بیٹا مختلف ہے۔ میرا بھی تو رہ رہی ہے نا؟ میرا کا معاملہ مختلف ہے، عبداللہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ جھنجھلائیں۔ سرور نے ریموٹ رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاں جانا ہے جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ 1000 دفعہ تم سے کہا تھا جب تم انگلینڈ میں تھی، تب اس چینل کے ساتھ جڑے رہنا ٹھیک تھا، لیکن اب بس کر دو۔ اور اس پورے ملک میں صرف ایک حویلی نہیں ہے، ثقافت دکھانی ہی ہے نا، ایک ڈاکیومنٹری ہی تو ہے، کہیں بھی بنا لو۔ بیزاری سے کہتے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ خالی ویران مینشن میں یہاں سے وہاں گھومتے جب وہ تھک گئیں اور اپنے باس کی کال پر جب انہیں باتیں سننے کو ملی تب انہوں نے مہدی کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ بیڈ پہ کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ لیانا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کئی بار ان کا بیٹا اپنے باقی کزنز کی طرح خود کو نارمل نہیں سمجھتا تھا اور وہ ضدی بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ احساس کمتری اور اینگر ایشوز بڑھ رہے تھے۔ چند پل یوں ہی دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ اسے دیکھتی رہیں، پھر آگے بڑھائیں۔ دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ تم مجھ سے ناراض ہو انس؟ 12 سالہ مہدی رونے لگا تھا۔ ہاں، اب وہ تھک گیا تھا، اکیلے رہ رہ کر، ہر بار اپنے کزنز کو جاتے اور خود کو اس گھر میں پڑے ہوئے دیکھ کر۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میں باقی سب کی طرح نارمل کیوں نہیں؟ ہم شادی پہ، عید پہ، کسی دعوت تقریب پہ، ہم کہیں بھی ساتھ مل کر گاؤں کیوں نہیں جاتے؟ روتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی۔ لاسٹ ٹائم بابا کے ایک دوست اسلام آباد آئے تھے، جب انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے بابا سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کوئی مجھے نہیں جانتا ممی، سب میرے کزنز کو جانتے ہیں، سب مستقیم کو اور عبداللہ کو جانتے ہیں۔ ان سب کو اپنی پہچان کے لیے خاندان کی ضرورت ہوگی، لیکن تم اپنی پہچان بناؤ گے انس۔ ساری دنیا تمہیں دیکھے گی، سنے گی، یاد کرے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اسے بہلا چکی تھی اور اگلے ہی دن وہ سرور کو بغیر بتائے گاؤں میں قدم رکھ چکی تھی۔ گلے میں ٹنگا کیمرہ، ایک ہاتھ سے مہدی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ڈرائیور ایک طرف مؤدب سا کھڑا تھا۔ مہدی اشتیاق سے گردن یہاں سے وہاں گھما کر ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے انہوں نے فصلوں کی پگڈنڈی کے پار ایک حویلی دیکھی۔ اپنی ڈاکیومنٹری کے لیے لیانا کو اس سے بہتر اور کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی چلی گئیں۔ لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
وہ سرور کی بیوی تھی، ہر کوئی جانتا تھا۔ وہ حویلی کے قریب چلی آئیں۔ دروازے پہ کھڑے مسلح افراد ان سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ اسی پل گھر کے مرد باہر نکل آئے۔ لمحے کی دیر تھی، ایک لمبی گاڑی پوری رفتار سے آ کر حویلی کے دروازے پہ رکی۔ سرور کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر سے آتے لوگوں کے چہرے غصے سے بھرے تھے۔ سب سے زیادہ غائز حاتم نواب کے چہرے پہ تھا۔ سرور نے تیزی سے اپنی بیوی اور بچے کو گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی کو روانہ کر کے وہ آگے آئے۔ حاتم نواب نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گلے پہ رکھے تھے۔ بہن کی لاش آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اندر سے کم عمر بشر حاکم اور اس کے باقی چچا آتے دکھائی دیے۔ جھگڑا بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب سرور کے گارڈز کسی طرح انہیں یہاں سے نکال لینا چاہتے تھے۔ حاکم نواب اپنے بھائیوں کو قابو کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ بالآخر سرور کے گارڈز انہیں کسی طرح حاتم کے نرغے سے چھڑا چکے تھے، مگر صلح بندی ختم ہو چکی تھی۔ چند گھنٹے بعد حویلی میں ماتم تھا۔ زمان بے قراری سے یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ سرور شدید زخمی تھے۔ مقصود گمبھیر اور بختیار بھی بے طرح سے پریشان تھے۔ اسی پل باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ صلح ختم ہو چکی تھی اور اب جو ہونا تھا اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ زمان نے ایک نظر سارے میں دوڑائی۔ ایک صوفے پہ ان کی بیوی عالم نواب کی بیٹی بیٹھی تھی۔ ان کی گود میں 11 سالہ مستقیم سر رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف 5 سالہ بنو تھی، ان کی اکلوتی بیٹی۔ قیس بازو سینے پہ باندھے کھڑا تھا۔ دوسرے صوفے پہ بختیار اور ان کی بیوی بیٹھی تھی، ان کا 6 سالہ بیٹا اور بیٹی انیسا۔ وہ جانتے تھے مسئلہ صرف حاکم نواب کی بہن کو چھوڑنا نہیں ہے، مسئلہ اس سال عالم نواب کی فصلوں کو نہ ملنے والا پانی بھی ہے، جس میں زمان بے شک قصوروار نہیں تھے مگر مقابلے باز ضرور تھے۔ ستون کے ساتھ مقصود کھڑے تھے، ساتھ ان کی بیوی۔ وہ نئی دلہن تھیں، کم سن اور کم عمر۔ وہ بار بار اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ کئی بار ان کا ہاتھ معدے سے نیچے تک گیا تھا۔ ایک نئی زندگی۔ مقصود کو رہ رہ کر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے بات صرف سرور کے یہاں آنے کی نہیں ہے، بات الیکشن میں ہار کی ہے۔ جب سے بختیار نے حاتم کے سامنے MNA کا الیکشن جیتا تھا تب سے ان کا تنفر کا گراف بڑھ گیا تھا۔ میں تم سب کا بڑا ہوں اور میں تم سب کو حکم دیتا ہوں یہاں سے جاؤ، بچے اور عورتیں اسلام آباد چھوڑ کر آؤ۔ ہم بھاگ نہیں رہے، ہم پنچایت کا مقابلہ بھی کریں گے۔ گھر کے سارے مرد کل صبح واپس آئیں گے، تب تک میں یہاں ہوں، اسی حویلی میں۔ ان کی آواز ڈھارس دیتی تھی، ان کا پورے قد کے ساتھ کھڑے ہونا سہارا دیتا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا۔ حاتم اور ذوالفقار، عالم نواب کے بیٹے، زمین اور الیکشن کا غصہ نکال رہے ہیں، بہن پہ آنے والی غیرت نہیں۔ مقصود راضی نہ ہوئے۔ میرے بھائیوں سے مجھے بات کرنے دیں، میں معاملہ سلجھا لوں گی۔ زمان کی بیوی زینب حاکم بولی تھی، میں نہ ان سے کوئی بھیک مانگوں گی نہ صفائی دوں گی، مجھے بات کرنے دیں زمان۔ اٹھی ہوئی گردن اور آنکھوں کا اعتماد، وہ اس گھر کے سربراہ کی بیوی ہی تھی۔ زمان نے سر ہلا دیا۔ قیس آگے آیا اور اپنی ماں کے ساتھ آگے بڑھ آیا۔ اب کیا عورتیں ہمارے مسائل حل کریں گی؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں؟ مقصود کا غصہ اود کر آیا تھا۔ وہ عورت میری بیوی ہے، اول تو تمیز سے بات کرو، دوئم اسے بات کرنے دو، ناکام لوٹے گی۔ وہ کہہ کر پلٹے اور باہر نکل گئے۔ انہیں اپنے خاندان کی حفاظت کرنی تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ کچھ چیزیں فکسڈ ہوتی ہیں، ان کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے اس روز کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک وائب تھی جو میرے دل کو جکڑ رہی تھی، اتنی زور سے کہ سانس بند ہونے لگے، اور اگلے چند لمحات میں کئی سانسیں بند ہوئیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو حاتم؟ یہ گھر میرے شوہر کا ہے، میرا ہے، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اب تم میرے بچوں کے دشمن بنو گے۔ حویلی کے داخلی دروازے پہ کھڑی وہ عورت اپنے بھائی کو سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ قیس کھڑا تھا، چوکنا اور محتاط سا۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، صرف میں نہیں، صرف ہم بھائی نہیں، ساری برادری زمان کے خلاف ہے۔ اس نے فیصلے کی بے حرمتی کی اور سرور نے جو کیا ہے اس کی تعداد کرنا مشکل ہے۔ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہم سرور کو مارے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم جاؤ، اپنے بچوں کو یہاں سے لے جاؤ تاکہ تم میرے شوہر کو مار سکو۔ وہ تنفر سے بولی۔ قیس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ حاتم نے پہلو بدلا۔ قیس نے آگے بڑھ کر ان کا گریبان پکڑا تھا۔ میرے بابا کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاتم کی آنکھیں نرم رہیں، دھیرے سے بے حد نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔
یوں جیسے اس لڑکے سے بے حد عقیدت اور محبت ہو۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا، وہ کہہ کر چند لمحے اپنی بہن کو دیکھتے رہے۔ بسات بیچ چکی ہے، اس مہرے کو ہارنا ہوگا جو بازی پلٹ رہا ہے۔ سرگوشی کی صورت الفاظ ادا کیے پھر رکے نہیں، تیز تیز ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ حویلی کے عقبی حصے کی طرف آؤ تو کئی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ زمان کمبیر باری باری ہر ایک کو اندر بٹھا رہے تھے۔ قیس کو گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ متذبذب لگتا تھا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ تم اس وقت صرف عبداللہ نہیں، تم زمان بھی ہو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سبز قدم عورت کی وجہ سے ہوا ہے، یاد رکھنا۔ مگر میں اسے ٹھیک کر دوں گا، اور اگر نہیں کر سکا تو تم ٹھیک کرو گے، عبداللہ بن کر، زمان بن کر۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بابا، اس نے ضد کی۔ زمان نے اس کے ہاتھ سختی سے پکڑے۔ تم محل کا سب سے مضبوط ستون ہو، تم نہیں گر سکتے۔ آج اگر میں نہ رہوں تو اپنا خاندان جوڑنا، چاہے کسی سے کتنی بھی نفرت ہو تم انہیں نہیں چھوڑو گے، وعدہ کرو عبداللہ۔ اس نے شکستگی سے گردن جھکا دی۔ گاڑیاں تیز رفتاری سے آگے کو بڑھ رہی تھی جب اچانک سے ہونے والی فائرنگ سے گاڑیوں کے شیشے ایک چھناکے سے ٹوٹے۔ یہ آواز عبداللہ کے لیے ساری دنیا اس آواز کے بعد بدلی تھی۔ اسی آواز کی وجہ سے وہ مستقبل میں کئی سال فوبک اور ذہنی مریض رہنے والا تھا۔ اس وقت اسے اس آواز نے جما دیا تھا، مستقبل میں بھی یہی ہونا تھا۔ ایک شیشے کا ٹوٹنا، کسی واس کا گرنا، کوئی گولی کی آواز، یہ ساری آوازیں اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتی تھیں، اس کے جسم کی ہر حرکت کو جامد کر دیتی تھیں۔ زمان کو لگا تھا وہ لوگ حویلی پہ حملہ کریں گے، مگر بازی پلٹ گئی تھی۔ حملہ سڑک پہ چلتی گاڑیوں پہ ہوا تھا۔ سرور جس گاڑی میں تھے گولیاں مار کر اس کے ٹائر برسٹ کر دیے گئے۔ گاڑی بری طرح سے توازن کھو بیٹھی اور لڑھکتی ہوئی سڑک پہ دور جا گری۔ پیچھے سے آتی دونوں گاڑیوں کا راستہ بلاک ہوا اور باقی دونوں گاڑیاں بھی الٹ کر گر گئیں۔ برادری کے کئی مرد تھے جن کو بھڑکا کر لایا گیا تھا۔ گاڑیوں سے نکلتے پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھی تھی اور گاڑیاں جلنے لگی تھیں۔ انسانی چیخوں اور کراہوں کی آواز دل دہلا رہی تھی۔ ایک گاڑی، بس ایک گاڑی تھی جو آگ سے محفوظ رہی تھی، وہ قیس کی گاڑی تھی، وہ جس کی عقبی سیٹ پہ بختیار تھے، مہدی تھا، انیسہ تھی اور مقصود تھے۔ سڑک پہ جلتی گاڑیوں سے لپکتے شعلے، انسانی جسم کے جلنے کی آہیں، قیس اس منظر کو مرنے تک نہ بھول سکتا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب اسے آوازوں سے خوف آیا تھا، جب اس کے ٹراما کا آغاز ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا، آدھا دھڑ اندر آدھا باہر، تکلیف سے آنکھیں بھر رہی تھیں۔ اس کے چچا سرور کئی لوگوں کے نرغے میں تھے، وہ مار رہے تھے، جانوروں کی طرح مار رہے تھے۔ وہ بس اسی کو مارنے آئے تھے، باقی سب کو لیٹرل ڈیمیج تھے۔ اسی اسنا میں ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی زمان کی تھی۔ زمان کے ہاتھ میں 2 پستول تھے۔ اترتے ہی برق رفتاری سے دونوں فائر کھول دیے۔ کئی لوگ بے سانس ہو کر گرے، مگر زندگی نے انہیں بھی زیادہ مہلت دے کر نہ بھیجا تھا۔ حاتم نواب کا خنجر جس لمحے سرور کے سینے میں پیوست ہوا، زمان کے حوصلے جواب دے گئے۔ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو بچانا چاہا، مگر پیٹھ پر گولیاں ماری گئیں۔ ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی سزا قیس اور اس کا خاندان ساری زندگی بھگتنے والا تھا۔ ماضی ایک چھناکے سے ٹوٹ کر ختم ہوا۔ حال میں واپس آؤ تو زینیا اس کی مبہم باتیں نہ سمجھ سکی تھی، مگر وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ قیس نے پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی خوفزدہ انسان۔ ایک جھماکے سے ماضی کے فلیش بیکس ختم ہوئے تو اس نے زینیا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک قفس سا تھا جو ٹوٹا تھا۔ قیس کا دل ہلکا ہوا، ہوا سے بھی زیادہ ہلکا، مگر زینیا کے دل پہ ڈھیر سارا بوجھ آ پڑا تھا۔ آخر ان مبہم باتوں کا مطلب کیا تھا؟ اسی پل حدیبیہ اندر آتی دکھائی دی۔ وہ ازحد پریشان لگتی تھی۔ اس نے میز پر رکھی دوائیاں وغیرہ اٹھا کر پاس رکھے بیگ میں ڈالیں۔ وہ زینیا کا بیگ تھا۔ ان سب کو ڈسٹ بن سے بھی دور رکھنا، گھر جاتے ہوئے کہیں پھینک دینا، اوکے؟ کسی ورکر کی نظر ان پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ زینیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا کیمرہ بھی بیگ میں ڈالا۔ حدیبیہ نے زینیا کو باہر بھیجا، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ قیسم کی راہداریوں میں چلتے ہوئے اسے اپنے پیر، دل اور ذہن بھاری محسوس ہوا، بے حد بھاری۔ قیس تکلیف میں تھا، لیکن کچھ تھا جو زینیا کی روح تک کو برا لگ رہا تھا۔ اسلام آباد واپس آئی زینیا کو 2 دن ہو چکے تھے۔ سوری، لیکن نو سوری۔ مگر شیزل کو اس سفر سے نئے آئیڈیاز مل گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں ان کے درمیان کوئی خاص بات گو کہ نہ ہوئی تھی، مگر آج آفس سے واپسی پر جو خبر شیزل کو سننے ملی تھی وہ اس کا پارا ہائی کر دینے کے لیے کافی تھی۔ زینیا حاکم نے اپنی روم میٹ بدلوانے کی درخواست کی تھی۔
शेजल को अव्वल तो गुस्सा आया, वो तन फन करती अपने कमरे में आई थी। जीनिया गीले बालों में ब्रश घुमा रही थी, चेहरा सपाट था। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो जीनिया हाकिम, मैं वजह जानना चाहती हूँ। बाजू सीने पे बांधे मुनासिब लहजे में सवाल किया। अच्छा, क्या मैंने वाकई ऐसा किया है? वो अनजान बनी। शेजल आगे आई। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तुमसे जवाब मांग रही हूँ, मुझे साफ साफ बताओ ये क्या है? तुम रूममेट बदलना चाहती हो, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है इस कमरे में मुझे लाने वाली भी तुम थी। गलती हो गई, अब उसे फिक्स कर रही हूँ। मुझे अपनी कंफर्ट प्लेस में किसी को नहीं लाना चाहिए था। शेजल गुस्से से कुछ कहती कि यकदम वो ठिठक कर रुकी। जीनिया के अल्फाज माजी से जोड़े और फिर वो शल सी रह गई। गुस्सा झाग की तरह बैठ भी गया। अपनी कमजोरियों के पीछे छुपते एक बिस्मिल पे कैसा गुस्सा। वो कितनी ही देर कुछ कह ना सकी। तुम वही कर रही हो ना जो तुमने अलमास के साथ किया था? शेजल जब बोली तो जीनिया के मुतहर्रिक हाथ एक पल को थम गए। तुमने एक कमजोर लम्हे की जद में मुझे अपने ढेर सारे राज दे दिए, और अब तुम मेरे साथ वही कर रही हो जो तुमने पहले किया। तुम इनसिक्योरिटी के कफस में हो, अपने साथ जुल्म क्यों कर रही हो? जीनिया चंद लम्हे उसे देखती रही। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। एक कमरा बदलवाना इतनी बड़ी बात तो नहीं। तुम जानती हो जीनिया, तुम मुझे छोड़ दोगी तो शायद मुझे थोड़ा बहुत दुख हो, लेकिन मैं लोगों के साथ अटैच नहीं होती। तुम्हारे फेस से भी निकल आऊंगी, मगर तुम्हें इन सब चीजों से निकलने के लिए अभी से कोशिश करनी होगी। कब तक लोगों को इस तरह छोड़ती रहोगी? तुम एक इंसान हो और इंसानों के राज होते हैं। तुम एक इंसान हो और इंसान कमजोर पड़ सकता है, रो सकता है, गिर भी सकता है। तुम टूटी, गिरी, फिर संभल कर उठ खड़ी हुई, और इस दौरान अगर किसी ने तुम्हें सहारा देकर खड़ा किया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मगर मैं तुम्हें अपनी तरफ वापस नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मेरा ऑनर इसकी इजाजत नहीं देता। तुम्हें अगर ये लगता है कि मुझसे फासला बना लोगी तो तुम्हारे राज महफूज रहेंगे, तो तुम गलत हो। राज तब फाश होते हैं जब दो लोग अलग होते हैं। लेकिन एक बार फिर मेरा वकार इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं हमारी बात महफिल में करूं। तुम मेरे लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो? एक रूममेट के चले जाने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सीनिया ने एक बार फिर नॉर्मल होना चाहा। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद क्यों हूं? क्यों? मुझे नहीं पता। मेरी दोस्तियां लंबा अरसा नहीं चलती, मगर फिर भी तुम्हारे साथ लंबा अरसा रहना चाहती हूँ। जब तुम खुद को हर्ट करती हो तो मुझे बुरा लगता है। मेरा ख्याल है इतना कहना काफी है, राइट? मुझे अपनी फिक्र करने वालों की आदत नहीं है। तुम्हारी इस तकरीर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज मुझे स्पेस दो। श्योर मिस सीनिया हाकिम, सद लहजे में कहती वो बाथरूम की जाने बढ़ गई। उसके जाने के बाद जीनिया के चेहरे का रंग बदला था। वो रंजीदा नजर आती थी, लेकिन उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म था, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। उसी तारीख रात में इस्लामाबाद से गवादर का सफर पलक झपकते हुए करो और हाकिम नवाब के घर में कदम धरो तो सहन में रखी चारपाई पे कोई अधेड़ उम्र मर्द बैठा था। सामने चाय का मग रखा था, जो भाप उड़ाते अब ठंडा बर्फ हो चुका था। दाखिली दरवाजे से अंदर आता बशर उन्हें देखकर रुका। हाथ में शॉपर थे जिन्हें वो किचन में रखने गया। वापस आया तो हाकिम उसी तरह बैठे थे। बशर को तशवीश सी हुई, वो उनकी तरफ चला आया। आपके लिए रोस्ट लाया हूं अब्बा, निकाल कर लाऊं? ताबेदारी से पूछा। हाकिम ने नफी में सर हिला दिया। बशर धीरे से उनके करीब बैठ गया। आपके हवेली वाले ठाट पूरे नहीं कर सकता, लेकिन रोस्ट से काम चला ले नवाब साहब। हाकिम हंस पड़े। बशर को देखा, वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बाप का परतव। इतने साल जब मैं चाहता था मेरे भाई मेरे साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लें, तब कुछ ना हो सका। और आज? उन्होंने बोलने से पहले वक्फा लिया। आज जब मैं यहाँ इस दड़बे में अपनी जगह बना चुका हूँ, तो वो सब कहते हैं वापस आ जाओ। आप क्या चाहते हैं अब्बा? जो आप चाहेंगे वही होगा। वो हमेशा की तरह बाप की तरफ था। मैं माजी नहीं भूल सकता। आलम नवाब की हवेली में आज जश्न सा था। सरवर यूनुस और जमान यूनुस के जनाजे उठाए जाने थे, और यहाँ इस हवेली में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय दो औरतों के, अमीना और जरमीना, कैस की दो फुप्पो। उनके दो भाई अब इस दुनिया में ना रहे थे। खबर मिली थी कि आधा खानदान जान गंवा चुका है। उन दोनों को भी आज एक साथ घर से निकाला जा रहा था, हमेशा के लिए। हाकिम नवाब के कमरे में जाओ तो वो बैठ के एक कोने पे टिके बैठे थे। चेहरे पे उनके भी अस्तराब था। एक तरफ फर्श पे बैठी अमीना जारो कतार रो रही थी।
میں نے حویلی کو 2 وارث دیے، کیا میرا اتنا حق نہیں ہے کہ میں آخری بار اپنے بھائیوں کے چہرے دیکھ لوں؟ وہیں بھیج رہے ہیں تمہیں، اب ہمیشہ وہیں رہنا۔ زرمینہ بھی تو ان کی بہن ہے، لیکن مجال ہے جو اس کے منہ سے لفظ نکلا ہو۔ وہ بیزار ہوئے، آج تک خود بیوی کی عزت کی نہ کبھی کروائی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میری یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں، آپ کو لگتا ہے آپ مجھے ایسے نکال سکتے ہیں؟ وہ رنجو غم کی ملی جلی کیفیت سے بولی۔ حاکم نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ حویلی اپنے وارث کہیں جانے نہیں دے رہی، یہاں سے تم اکیلی جا رہی ہو، صرف اور صرف تمہارے دونوں بیٹے اور بیٹیاں یہیں رہیں گی۔ امینا بیگم کے دل پہ جیسے کسی نے برچھی دے ماری ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، دوپٹہ فرش پہ گر گیا، آنسو بہنا رک گئے۔ وہ ایک بار بشر کی جدائی سہ چکی تھی، اب مر جاتی مگر یہ تو برداشت نہ کر پاتی۔ مجھ سے میرے بچے مت چھینے حاکم، ظلم نہ کریں، وہ آپ کی بھی اولاد ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ اتنے ظالم کیوں بن رہے ہیں؟ وہ ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ حاکم نے انہیں دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ مجھے روک لیں، میں آپ کو اپنا ہر حق معاف کرتی ہوں، میں ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کروں گی، میں کبھی ایک بار بھی شکایت نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھے یہاں روک لیں۔ حاکم سنی انسنی کرتے ہوئے اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے جانے لگے۔ آپ کو زینی کی قسم ہے حاکم۔ یہاں حاکم نواب کی گرفت ڈھیلی پڑی، آنکھیں ایک پل کو عجیب سی ہوئیں، شاید نرم سی۔ اسی پل صرف ایک نام پہ وہ ہر مشکل سے لڑنے کو تیار ہو گئے تھے، صرف ایک نام پہ۔ ہر غم، ہر رنج، ہر مصیبت اولاد کے غم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میرے لیے میری اولاد کا غم بھلانا ناممکنات میں سے ہے۔ امینا میری بیوی ہے اور وہ وہیں رہے گی جہاں میں چاہوں گا۔ وہ تمام بھائیوں کے سامنے زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کے حق میں کھڑے ہوئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حاکم، اس بیوی کی حمایت کرو گے جسے آج تک 2 کوڑی کی اوقات میں رکھا تھا۔ تم اگر اسے اپنے ساتھ رکھو گے تو مقصود اور بختیار کسی بھی طرح دباؤ میں نہیں آئیں گے، تم جانتے بھی ہو وہ ہم پہ کیس کروا سکتے ہیں۔ حاکم پاگل مت بنو، جب یہاں سے ان کی 2 بہنیں وہاں جائیں گی تو ان پہ دباؤ پڑے گا اور یوں وہ جھک جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو بنا بنایا کھیل بگاڑ رہے ہو۔ مختلف متعدد آوازیں تھیں، ان کے اپنوں کی، ان کے بھائیوں کی، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ جہاں میں رہوں گا میری بیوی بھی وہیں رہے گی۔ تو بہتر ہے کہ تم اس حویلی کو چھوڑ دو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حاکم نواب ایک لمحے کے لیے سن رہ گئے، بے یقینی سے چند پل اپنے باپ کو دیکھتے رہے، پھر بھائیوں کو دیکھا۔ زمان اور اس کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ان کے بھائیوں نے کیا، حاکم ان کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے بھائیوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا، مگر بھائی کچھ نہ بولے۔ جو حکم ابا، حسد کا نمونیہ ذرا بہتر ہو جائے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم آج اور ابھی جاؤ گے، یا تو آج اس گھر سے تمہاری بیوی جائے گی یا پھر تم اس کے ساتھ جاؤ گے۔ عالم نواب صفاقی کی حدود کو چھو رہے تھے۔ حاکم نواب نے سر ہلا دیا اور مڑ گئے۔ جاتے ہوئے ان کے ابا نے بشر کو روکنا چاہا تھا، مگر وہ اس عمر میں بھی باپ کا سہارا تھا اور ساتھ رہا۔ اگلے چند دنوں میں وہ کسی دوست کے توسط سے گوادر آ گئے تھے، اور انہی دنوں ان کے بیٹے کا نمونیہ شدت اختیار کر گیا۔ حاکم بے بسی سے اسے دیکھتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لوٹا چکے تھے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ اس دن حاکم نواب کے اندر جذبات مر گئے تھے، یا شاید انہوں نے مار دیے۔ حال میں وہ دور کہیں خلاؤں میں دیکھ رہے تھے، کہتے ہوئے زبان تھک گئی تھی اور وہ خاموش ہو بیٹھے تھے۔ بشر کئی لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا تھا، ظلم تو آپ سب نے بھی کیا تھا ابا، ایک ذرا سی غلطی پہ سارے کا سارا خاندان مار دینا کہاں کا انتقام ہے، کہاں کا انصاف؟ عبداللہ کا سارا خاندان آپ سب نے اس کی آنکھوں کے آگے مارا۔ حاکم نواب نے بشر کے چہرے کو دیکھا، وہ کئی حقائق سے ناواقف تھا۔ حقیقت مختلف ہے بشر، ہمیں خبر ملی تھی کہ زمان اپنے بھائی کو شہر سے نکال رہا ہے، اور جو گاڑیاں ساتھ ہیں ان سب گاڑیوں میں گارڈز ہیں، حالانکہ ان سب گاڑیوں میں خاندان تھا، زمان کا خاندان۔ بشر دم سادے اپنے باپ کو دیکھے گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہر جنگ میں 2 فریق ہوتے ہیں، اور ہر فریق کے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگ بھڑکاتے ہیں۔ ہمارے درمیان بھی ویسے لوگ تھے جو نہ زمان کے خاندان سے لڑ سکتے تھے نہ ہم سے، اسی لیے انہوں نے بیچ کا راستہ استعمال کر کے ہم دونوں کو ختم کرنا چاہا۔ جنگیں کبھی بھی ایک فریق کے حق میں نہیں ہوئی، جنگیں
ہمیشہ تیسرے فریق کے حق میں ہوئی ہیں۔ بشر نے تلسمی لمحے کے زیر اثر جملہ مکمل کیا۔ حاکم نواب نے سر ہلا دیا۔ ہمارے ساتھ برادری کے کئی لوگ تھے، گاڑیوں کو گرایا گیا اور جب ان میں آگ بھڑکی تب ہمیں لگا یہ گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ ہاں، یہ انسانیت نہیں تھی کہ گارڈز کو یوں جلنے دیا جائے، مگر ہمیں لگا تھا وہ ٹرینڈ ہیں، وہ نکل جائیں گے۔ ہم سے غلطی ہوئی۔ جس گاڑی سے ہم نے سرور کو نکالا تھا اس میں عبداللہ بھی تھا، وہ گاڑی آگ سے محفوظ رہی تھی۔ حاکم نواب کا لہجہ گیلا تھا۔ بشر اب تک کچھ بھی پروسیس نہیں کر سکا تھا۔ خدا کی قسم، جب میرے بھائی نے زمان اور سرور کو قتل کیا مجھے تب بھی علم نہیں تھا کہ گاڑیوں میں زمان کا خاندان ہے۔ میں بس ایک گاڑی کے متعلق جانتا تھا، وہ گاڑی جس میں عبداللہ تھا۔ ہاں، میں چاہتا تھا عبداللہ واپس نہ آئے۔ ہاں، میں نے زینی کی شادی بالاج سے کروائی کیونکہ میں نے اس روز عبداللہ کی آنکھوں میں انتقام دیکھا تھا۔ وہ میری بیٹی کو دکھ دیتا، وہ ضرور دیتا۔ اس روز وہ کانچ کی طرح زخمی ہوا تھا اور ٹوٹا کانچ زخمی کرتا ہے۔ اگلے کئی لمحے وہ مزید کچھ نہ بولے۔ بشر کی زبان بھی تالو سے چپک گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب حاکم نواب اٹھ کر جانے لگے تب بشر انہیں پکار بیٹھا۔ آپ نے اتنے سال یہ سب اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، پھر مجھے کیوں ابا؟ کیونکہ میں اس قفس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ حاکم نواب نے زندگی میں بہت برے کام کیے ہیں، لیکن میں ان کاموں کے لیے قید نہیں رہ سکتا جو میں نے نہیں کیے، جو میرے خاندان نے نہیں کیے۔ اس روز عبداللہ زمان کے ساتھ عالم نواب کا خاندان بھی بے قصور تھا۔ کئی پل وہ خاموش رہے۔ میرا قفس ٹوٹ چکا ہے، میں آزاد ہوں، اور آزادی عظیم ہے، وہ کہہ کر چلے گئے، مگر بشر کئی لمحے سانس تک نہ لے سکا۔ ابا آج زینیا جیسے لگے تھے، یا پھر زینیا ابا جیسی تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہو کر ایک دوسرے سے کتنے دور تھے۔ اور یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو۔ اور واقعی زینیا اور زینیا کے ابا یعنی حاکم نواب دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیوں وہ ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں؟ شاید کمیونیکیشن گیپ، دونوں ایک دوسرے کو بتاتے نہیں، بات نہیں کرتے، شاید اسی لیے دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو روایات ہیں، کیسے سرور کمبیر کو قتل کرنا قصور نہیں ہے جبکہ باقی پورے خاندان کو قتل کر دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو گلٹی مانتے ہیں، لیکن سرور کمبیر کو قتل کرنا جائز کیوں بھائی؟ سرور کمبیر کو پورا حق ہے، اللہ نے اسے حق دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کسی بھی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی روایت کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کر سکتی اس حق کو چھوڑنے کے لیے جو حق اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لیکن معاشرہ تو پھر معاشرہ ہے، وہ پابندیاں لگاتا ہے، اس طرح سے انسانوں کو جکڑتا ہے جو کہ اس کا اختیار ہی نہیں۔ لیکن معاشرہ ایسا کرتا ہے۔ کیا معاشرہ قصوروار ہے سب کے لیے؟ کیوں؟ کون ہے معاشرہ؟ کیا معاشرہ ہم سے مل کر نہیں بنا؟ کیا میں اور آپ معاشرہ نہیں بناتے؟ تو ان ایکچوئل تو ہم قصوروار ہیں نا، کیونکہ معاشرہ تو ہم سے ہی بنا ہے، معاشرہ تو ہم ہیں۔ تو کیا ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں؟ آپ نے جب یہ سٹوری پڑھی، آپ نے جب یہ ایپیسوڈ سنی، تو کیا آپ کو لگا کہ جناب حاکم نواب کا خاندان بے قصور تھا کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان گاڑیوں میں گارڈز نہیں بلکہ خاندان ہے؟ تو بس کافی ہو گیا، قصوروار سے بے قصور ہو گئے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان گاڑیوں میں خاندان ہے۔ باقی انسانوں کو مار دینا جائز تھا، یہ قصور نہیں تھا۔ سرور کمبیر کو قتل کر دینا قصور نہیں تھا۔ نہیں جناب، حاکم نواب صاحب آپ غلط ہیں، یہ بھی قصور ہے، یہ بھی غلطی ہے، غلطی نہیں گناہ ہے۔ اللہ حافظ۔